السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد کا ایک سبق آج پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے عبادت الاصنامی، بتوں کی عبادت۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَذَا، اور ان کو کافی نہیں ہوا یہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھے تھے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ قوم سمود اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ تو یہ قوم سمود اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَذَا، ناشکری ہی پر ان لوگوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے کیا کیے اس کا تذکرہ ہے اس سبق میں۔ آج کے سبق میں وہی پڑھیں گے۔ بل نحت الحجارۃ، بلکہ ان لوگوں نے تراشا الحجارۃ، پتھروں کو، وعبد الاصنام، اور بتوں کی عبادت کی، وصاروا یعبدون الحجارۃ، اور وہ لوگ پتھروں کی عبادت کرنے لگے، کما کانت امت نوح تعبدها، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت عبادت کرتی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وَكَذَلِكَ عَادٌ، اور ایسے ہی قوم عاد جس طرح بتوں کی عبادت کرتی تھی، یہ قوم سمود بھی بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ ان اللہ قد جعلہم ملوک الحجارۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پتھروں کے بادشاہ بنایا، پتھروں کے بادشاہ بنایا۔ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ جَهَالِهِمْ صَارُوا عُبَّادَ الْحِجَارَةِ، اور لیکن وہ اپنی جہالت اور اپنی نادانی کی وجہ سے صَارُوا عُبَّادَ الْحِجَارَةِ، پتھروں کی عبادت کرنے والے ہو گئے۔ ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، ان کو عزت دی، ورزقہم من الطیبات، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، ورزقہم، اور ان کو رزق عطا فرمایا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ، اور لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کی توہین کی۔ اہانا یہین اہانتن کے معنی توہین کرنا، ذلیل کرنا، اہانت کرنا، اور لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کی توہین کی۔ وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ، اور انسانوں کی توہین کی، انسانوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ عجباً، تعجب کی بات ہے، ان الحجر الذي ينحتونه بأيديهم فلا يأبى ولا يعصيهم، بے شک وہ پتھر جس کو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، فلا يأبى، تو وہ پتھر انکار نہیں کر سکتے، ولا يعصيهم، اور ان لوگوں کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ قد خضعوا له، وہ لوگ جھکتے ہیں، لہو، اس پتھر کے سامنے، ووقعوا ساجدین، اور ان پتھروں کو ہی سجدہ کرتے ہیں، ووقعوا، اور گر جاتے ہیں، ساجدین، سجدہ کرنے والے ہو کر، یعنی ان پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایعبد القوی الضعیف، کیا طاقتور ضعیف اور کمزور کی عبادت کر سکتا ہے؟ انسان طاقتور ہے، الضعیف، یہ پتھر کمزور ہے، اس کو جیسے چاہے تراشتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، یہ کمزور، کیا طاقتور کمزور کی عبادت کر سکتا ہے؟ ایسجد السید لعبدہ، کیا سید آقا اپنے غلام کو سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا سجدہ کرتا ہے؟ آقا، انسان آقا ہے اور یہ پتھر غلام ہے، تو کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کر سکتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ، اور لیکن یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اپنے بنانے والے کو بھول گئے۔ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے۔ وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اذل یذل اذلالن کے معنی ہے ذلیل کرنا، فاذلہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ چینل پر نیا آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔